قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر اجلاس معزز علماء کرام، گرامی قدر امین جلسہ، اجلاس کی غرض آپ حضرات نے بذریعہ پوسٹر آپ نے معلوم کی اور پیشرو مقررین نے جلسے کے موضوع کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ موسم کی خرابی بھی پیش نظر ہے اور رات کا کافی حصہ گزر جانا بھی پیش نظر ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت ہی مختصر گزارشات پیش کروں، لیکن اس شرط کے ساتھ پیش کرنے کا ارادہ ہے آپ حضرات جتنی دیر تشریف فرما رہے ہیں آپ کی توجہ میری طرف رہنا چاہیے۔ ہمارے ماحول اور معاشرہ میں اجلاس، کانفرنسیں، جلسے کچھ مخصوص مناسبت کے تحت منعقد ہوتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ اس مناسبت سے تقریباً ہٹا ہوا ہے۔ مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اس ماہ میں جلسہ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہ سجدہ تھا۔ حضرت علی کی ولادت پر اجلاس اس ماہ میں ہونا چاہیے جس میں وہ ان کی ذات گرامی سے مناسبت رکھے۔ تاہم چونکہ اس عنوان پر اجلاس رکھ لیا گیا ہے، میں اپنے انداز میں اس عنوان کو نبھانے کی کوشش کروں گا، لیکن ساتھ ہی رجب کی مناسبت سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ماننے والے مشہور اور معروف تقریباً 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ اہل سنت کہلاتا ہے، ایک طبقہ اثنا عشری کہلاتا ہے، اور ایک طبقہ شش امامیہ یا آغا خانی کے عنوان سے نام سے دنیا میں موجود ہے۔ یہ تینوں طبقات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ماننے کے مدعی ہیں، بلکہ اثنا عشری حضرت علی کے ساتھ دعوی محبت میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہوئے، پروپگنڈا رات دن علی علی، شرعی سلام کو چھوڑ کر سلام میں بھی یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، گویا وہ اس عنوان سے تاثر یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں علی کے ساتھ بنسبت دوسرے طبقات کے زیادہ محبت ہے۔ اہل سنت مدعی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے دلی محبت رکھتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور پیغمبر کے کسی بھی صحابی کے خلاف زبان درازی کو اپنے ایمان اور عقیدے کی تباہی و بربادی کی مترادف سمجھتے ہیں، لیکن ہر صحابی کے ساتھ عقیدت اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے درجات کا لحاظ رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جسے جو درجہ ملا ہے وہ درجہ ہم مانتے ہیں۔ میں آج جس بات پر زیادہ زور دوں گا وہ یہ ہوگی کہ جو 3 طبقے مشہور ہیں اور مدعی ہیں حضرت علی کو ماننے کی، ان میں نے عرض کیا ایک اہل سنت ہیں، ایک اثنا عشری ہیں، اور ایک آغا خانی شش امامی ہے۔ آغا خانیوں کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں اور اثنا عشری بھی کافر کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دعوے دار ہیں حضرت علی کو ماننے، لیکن دونوں طبقے یعنی اہل سنت اور شیعہ اثنا عشری آغا خانی شش امامیوں کو خارج از اسلام تصور کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فرقے کی علی کے ساتھ محبت یا اس کے مزید عقائد و نظریات پہ بحث و تبحیث یا ان کے خیالات پر تبصرہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان کو تو دونوں طبقوں نے اسلام سے نکال دیا۔ اب رہ گئے اہل سنت اور اثنا عشری، ان دونوں کے نقطہ نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اہل سنت کے ذمہ دار علماء مقتدر حضرات اثنا عشریوں کو بھی وہی کچھ سمجھتے ہیں جو آغا خانیوں کو سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اثنا عشریوں کے لیے وہی فتویٰ ہے جو آغا خانیوں کے لیے، لیکن آج میں سردست اس فتویٰ پہ بحث نہیں کرنا چاہتا جو اہل سنت کے اثنا عشریوں کے خلاف ہے۔ میں بحث یہ کرنا چاہوں گا کہ ان ہر 2 طبقات میں علی کو ماننے والا کون ہے، علی کو نہ ماننے والا کون، اس سے آپ کو ایک حد تک اہل سنت کے اس فتوے کی تصدیق بھی ہو جائے گی، حقیقت حال بھی آپ کے سامنے کافی حد تک کھل جائے۔ اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے
کہ حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، آپ کے داماد ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، بچپن سے آپ کی خدمت میں رہے ہیں، بچپن ہی میں آپ پر ایمان لائے، جوان ہوئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب صاحبزادی کا رشتہ بھی دیا ہے۔ ان فضائل کے باوجود علی ابن ابی طالب کا نمبر فضائل، مناقب، درجات کے لحاظ سے پیغمبر کی جماعت میں چوتھا ہے۔ جو جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کی، جس کے قلب کا تزکیہ پیغمبر نے کیا تھا، جنہیں نبی نے قرآن پڑھایا، جنہیں تعلیم پیغمبر نے دی، اس جماعت میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے فضیلت کے لحاظ سے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا، اور چوتھا علی بن ابی طالب کا۔ گویا پیغمبر کی پوری جماعت افضلیت کے لحاظ سے علی ابن ابی طالب کا نمبر 4 ہے۔ یہ آل سنت کا دعویٰ ہے، اور آل سنت اپنے اس دعویٰ پہ قائم ہے اور اس کو اپنا ایمان سمجھتے۔ اثنا عشری فرقے نے بظاہر محبت کا دعویٰ کیا اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے نمبر پہ لائے، اور پہلے نمبر پر بھی اس طرح لائے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا درجہ، مقام، مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان تمام پیغمبروں سے علی کا درجہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی، شیعوں نے علی کا درجہ اتنا بڑھایا بظاہر کہ صرف صحابہ میں ہی علی کو سب سے اونچا نہیں مانا، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ علی کا درجہ اللہ کے تمام پیغمبروں سے اعلیٰ اور افضل ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ساتھ ہی یہ لکھ دیا کہ علی بن ابی طالب کا درجہ باقی نبیوں سے اونچا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ کے برابر ہے۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ سب کی توجہ ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو دوبارہ غور کیجیے۔ یہ عقیدہ کہ علی بن ابی طالب تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محمد رسول اللہ کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ خیالات اسی طرح کفر ہیں جس طرح غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کے بعد نبی ماننا کفر ہے۔ ہولو جی بے شک آخیے پالے تو ٹر گئے ہو، بولو تو صحیح۔ کچھ تے تواڈے کن کھا لے تبلے سرنگیاں لے، ٹھیک ہے نا؟ بولو نا۔ تے کچھ حصہ لوگوں کا کام کر گئی ٹھڈی ہوا، ہن جڑے بیٹھے ہو وہ تو جاگو نا، چپ کر گئے ہو، پھر جتنے کو بیٹھے ہو وہ جاگ دے ہو گے کوئی نہ۔ جی تہاڈا خیال ہوئے تو تانوں بھی چھٹی دے بھی بنو تسی تبلا سونا ہو۔ یہ اپنی اپنی چاہت ہے نا، سوچ ہے۔ کسی نو قرآن سن کے وجد آندا ہے، کسی نو تبلے دی تھاپ سن کے وجد آندا ہے۔ سوچ اپنی اپنی، عقل اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی، خیالات اپنے اپنے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی یہ نال جھگڑا ہے؟ تھان جھگڑا کوئی نہیں؟ ایک پاسے قرآن پڑھی ہوئے، دوسرے پاسے تبلا ہوئے، تھان جھگڑا کوئی نہیں؟ تھان کوئی اختلاف نہیں اس گل نال؟ میرا خیال تو یہ جی تبلے والے نو شرم نہیں آئی تو سان شرم آ جانی چاہیے، اسی بند کر دے بھی آواز، اسی نہ کریے۔ میری رائے تو یہ ہے بھائی اسی آواز بند کر دے بھی، انہوں نے خیال آیا سان آ جانا کہ چلو آج وہ تبلا کٹ لین، اسی بات کسی ویلے آواز کر لے سکتے۔ یہ ٹھیک نہیں؟ بولو نا، سارے نہیں بول دے۔ میں کسی منافقت، دجل اور فریب دا قائل نہیں۔ ایک طرف جب قرآن دا آواز ہوئے اس کے مقابلے تبلا سرنگی لاؤڈ سپیکر تے بجانا، یہ دین نال محبت نہیں ہے محبت؟ اونچی آواز نہ لاکھو، یہ دین نال پیار نہیں ہے۔ تبلا سرنگی مسامیر ملعون فعل ہے، اس کی پیغمبر نے قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتی۔ اس نو پیری مریدی دے عنوان نال قرآن دے درس اور باز دے مقابلے کرنا دین نال غداری ہے۔ آنکھ تو بھی غداری ہے، آنکھ بلند آواز نال جے تیرے پیٹ چاول نہیں اترے تو سچی گل کہہ دے، نہیں غداری؟ اونچی آواز نال اگر مقابلے قرآن دا آواز ہوئے، صحابہ دے فضائل اور مناقب دا آواز ہوئے تے تبلا بجانا بھی ہے تو بغیر سپیکر دے نہیں بج سکتا۔ کوئی توجہ کر، کوئی جی کرسی جی کرساں، جی دے جواب کوئی مہور کرسی تے میرے کو بھی دی پیری دے گل نہیں گائے جا سکتے۔ دیوبندیت
ایک کردار دا نا ہے، دیوبندیت ایک کیریئر دا نا ہے، دیوبندیت ایک تاریخ دا نا ہے، دیوبندیت دجل منافقت فریب کاری دا نا نہیں. ٹھیک ہے، بلند آواز نال بولو. پھر قرآن دے مقابلے تبلا سجدہ ہے جی؟ میراسی تبلا بجاوے تے مولوی برس پوے، جے کنجر تبلا بجائے تے مولوی برسے. بولو نا کہ اسی قرآن دا آواز پہ کرنے ہیں تے کنجر تبلا لائی پہ ہیں تے مولوی جلسہ کرن تے سنگاں تے لاؤڈ سپیکر ہوئے تے سنگاں تے ناچ تے چمٹا تے تبلا بجے، وہ تے بند ہو جائے کہ مقابلے جلسہ قرآن دا واز ہے. ایک سنگ کرنے والا، ایک سنگ تے تبلا بجانے والا قرآن دے جلسے دا حیا کرے، اور پیر دا ٹھیکیدار قرآن دے جلسے دا حیا کیوں نہ کرے؟ غلط پہ آخنا یہ صحیح؟ وہ چندہ لیا قبروں تھوڑا گربان پکڑ کے تمہیں جھنجھوڑنا چاہیے. 40 سال ہو گئے اس محلے مدرسے نو قائم ہویا، 40 سال ہو گئے اس مسجد نو قائم ہویا، 40 سال ہو گئے پیران تمہیں لٹدیا. تا زمین ویچ چھڈیے، تا ووٹ ویچ چھڈیے، تاری آبرو ویچ چھڈیے، تاری عزت ویچ چھڈیے، اور اج تک تینوں تبلیاں تے نچا نچا کے تینوں میراثی بنا چھڈیے. حق پہنچتا ہے حق لباس دا کہ آواز بلند کرے کہ دیوبندیت دا چوکا اتار دے، کھول کے مشرق بن کے سامنے آ، تاکہ تیرا راہ الگ ہوئے، میرا راہ الگ ہوئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھی آواز نال. اے مسجد مدرسہ دیوبندی دے چندے نال بنے ہیں نہیں بنیا؟ غلط پہ آخنا. اس سٹیج تے عطا اللہ شاہ بخاری آیا ہے، وہ دا نام استعمال کر کے چندہ لے آئی. اس سٹیج تے دوست محمد قریشی آیا ہے، وہ دی شخصیت استعمال کر کے چندہ لے آئی. حق پہنچ دے کہ میں اس محلے میں عقیدہ بھی وہی پیش کرا جڑا بخاری پیش کر گئے، جڑا قریشی پیش کر گئے، جڑا نور الحسن پیش کر گئے، جڑا توسوی پیش کر گئے. حق پہنچ دے کہ میں آج عقیدہ بھی وہی پیش کرا. اگر کسی پیر دی اولاد نسل بگڑ دیجئے، اس نسل نو جتیاں مارنیاں چاہیے اور اس پیر دا بنیادی عقیدہ برقرار رکھنا چاہیے. وہ گل تے پلے بھی پی ہے کہ کوئی نہ جی؟ یہ میں پہلی باری تے محلے چ آواز بلند کی ہے، جی میں بندے دا بچہ تے میں اس آواز نو پانی دے گا. دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اچھی آواز نال بول. اس آواز نو پانی یا کرسو کراسو جی، کرسو جی کراسو نہ کرسو تے دینی ارادہ ہے. قوم دا پیسے کسی دے باپ دی ذاتی جاگیر نہیں ہے. تسی تو نہیں یہ کبڑی گئے سارے نہیں بولتے تسی ہیں؟ قرآن دے جلسے دے مقابلے تبلے سنگیاں سنگتے لاؤڈ سپیکر اسی بند کرایا ہے، سنگتے نہیں کرایا. اگر پولیس دے فرشتے سن دے، سرکاری کن سن دے پہل تو میں توڑ کے آخنا چاہنا کہ جی حالے بھی تبلا بجتا ہے تو فوری بند کراؤ، ورنہ آنے والے اقدامات کی ذمہ داری تواڈے تے ہے. میں آج فیصلہ کرنا چاہنا، ہاتھ کھڑے کر کے دس کے فیصلہ کرنا چاہیے. زمین نو آواز دے، زمین نو اڈا بھی دادا اکھیڑ اڈا بھی دادا نہیں اکھڑنا چاہیے بھی دادا اڈا. بلند آواز نال بول. نہیں اکھڑنا چاہیے، کوئی حیا نہ ہوئے، کوئی شرم نہ ہوئے. ایک پاسے قرآن دا، دین دا، صحابہ دی فضیلت دا جلسہ، اور مقابلے تبلے لا دیو، سرنگیاں لا دیو بھی لاؤڈ سپیکراں تے. حد ہو گئی یار اس ظلم دی، انتہا ہو گئی. اور سرکاری ٹاؤٹ پیٹیاں پا کے صرف بیٹھ کے پہرا دے رہے ہیں. ساڈا شرم حیا ٹر گئے. تم کس بلایا ساڈا تحفظ کرو؟ کس پاگل دے بچے تمہیں آخیا تسی اپنی نیند رات کو حرام کرو؟ اگر تسی کوئی قابل قدر کم نہیں کر سکتے تو تھانوں مت نکلو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اولو بول دو ڈر تسی گئے ہو. زمین پھٹی اور غرق ہوا. اس محلے کی ایک برباد کی ہے تسی. اس مرکز نو بدنام کیتا ہے، تباہ کر چھڈیا. 40 سال ہو گئے، 40 سال میں اس مرکز نو برائے عروج چلا جان دے تو اس نو پیوستے زمین کی. پوری قوم لٹی نے پیری دے نہ تے. اور کردار اور کیریئر ایک کہ قرآن دے حدیث دے جلسے دے مقابلے تبلا. تو تواڈے بھی پلے پئی ہے گل کے کوئی نہیں بھائی.
یہ نہیں آخنا چاہیے مینو میں منافقت کراں میں دجل کر جاواں نہیں کردا میرے گھر کو دانے نہیں بھیجدا جس گل نو میں سچی سمجھدا میں ڈنکے دی چوٹ کواں گا آخری چاہیے کہ نہ آخری چاہیے بولو نا آخری چاہیے آخیے میں ٹھیک ہے کہ نہیں آخیے کہ نہیں آخیے آخری چاہیے اور اگر اہل بدعت نے کوئی حیا ساڈا نہ کیتا تو پھر اسی بھی حیا کوئی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا حیا کر سو حیا جی کر سو جی نہ کر سو تا کوئی نہیں رات 11 پہ بجتے حالے تبلا بند نہیں ہوئے حالے سرنگی بند نہیں ہوئی حالے شکل اور تماشا بند نہیں ہوئے مرد و زن کا اختلاط یہ دین ہے یہ شریعت ہے اور وہ بھی پھر دیوبندیت کا نام استعمال کر کے دیوبندیت ایک کیریئر کردار کا نام ہے دیکھنا جڑا اٹھے پکڑ لے جڑا اٹھے گریبان پکڑ کے بٹھا دے شغل بنایا تماشے بنایا جلسے سننے گھروں ٹر پیا تو پھر جلے نیند آئی پھر بعد پہ آئے نہ کرو آئے ہوتے پھر ان سن اپنی قبر اور آخرت برباد مت کر 3 میل دوروں نک رگڑنا شروع کرنا جتیاں لانا تے پیر دے پیر چٹنے شروع کرنا بے ضمیری دی انتہا ہو گئی نہ کیریئر ویکھنا نہ کردار ویکھنا دوروں پہ جھکدا ہے زمین چٹی آئی نہ قبر چٹن تو بعد آیا ہے نہ پیر دے پیر چٹن تو بعد آیا ہے پتر پیا ملتا ہے مینوں وہ تیری ڈھیری دے تو پیدا محتاج ہے تین پتر دینا سال تو بعد تیری ڈھیری دے پندا ہے مریدا ساڈا بھی حصہ نکلتا ہے تو بدبخت اس تو اولاد لین گیا تیری مت ماری گئی ہے تو اس تو رزق منگن گیا تو اس نو حاجت روا تے مشکل کچھ سمجھیا جیڑا تیری ڈھیری دا محتاج ہے کوئی تہاڈی عقل وچ پئی ہے گل میں کی آکھے یا مرلی بجائیے مجھ دے سامنے پئی ہے عقل وچ گل کیوں برباد کر دیو اس محلے نو آڈے محلے چ منافقت کیوں نہیں ختم ہوندی تسی اپنے نفس نال بھی دھوکا کر دیو ساڈے نال بھی دھوکا کر دیو محلے والے کبڑی تو نہیں ہے تانوں کوئی کردار اور کیریئر نہیں پیش کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میں اج تو عزم کیتا ہے کہ میں اس محلے دی کایا بدلنی ہاں میں اپنے رب تے توقع رکھدا اس تو زیادہ بگڑے ہویا پپلیاں والا محلہ اس تو زیادہ بگڑے ہویا لیکن جو میں نیک نیت ہاں کہ رب میری مدد کرے گا وہ دی صفائی کر دیتی گئی نہیں ہوئی صفائی اونچی آواز نال آپ وکھا کوئی تو پپلیاں والے محلہ دا بندہ کسے تیر دے پیر پہ چڑھتا ہوئے وکھا صاف کر چھڑے اس نو بھی صاف کرنا کریے کہ نہ کریے اونچی آواز نال تسی نرسد سوتے جبری اس مسیح تے بات کرسا جبری کرسا کوئی طاقت جنگ دی کسے مسیح وچ مینوں آواز حق بلند کرن تو آج روکنے والی نہیں اللہ دے فضل و کرم نال میں اتنی فورس رکھتا اس تے فضل و کرم نال اتنی جرأت اور طاقت رکھتا کہ تیری ہر بدماشی اور برائی کے خلاف آواز بلند کر سکتا اس محلے نے ساری زندگی قربانی دیتی ہے دولت نچھاور کی مال قربان کیتا ہے پھر اس محلے تے احسان نہیں چاہیے کہ نظریات بھی بدلے کچھ آواز نال بولو بالاں دے منہ روٹی کس کے تن دیتی پیٹ پتھر بن کے تیرے حوالے کیتا مزدوریاں کر کر کے کٹ کٹ کے ہاتھ سخت کر لیں پھر بھی آج اے غریب جس پترا دے منہ دودھ کھو کے تیرے لنگر دیتا یاد بھی تبلے چلا جا چھوڑے آج بھی کے مسلح تے رہ کے قرآن پڑھ اس کی خدمت کہ آج سنگی تے نچے آج تبلے تے نچے آج ڈھولک تے نچے آج رقص کرے آج اس کی بہو بیٹی بے پردہ ہو کے پھر تو اپنے سر سے ہاتھ رکھواوے اس تے چندے اور خدمت ایسی سلا ہے کوئی تہاڈی سوچ بدلدی پئی ہے کہ کوئی نہیں پہ بدلدی شغل بنا چھڑیا دین نو تماشا بنا لے حد ہو گئی اے مرکز ایک بزرگ دا قائم کیتا ہے ایک ہے کہ کوئی نہ بزرگ نے قائم کیتا نا اس کدے کسے مشرک نو اتنے سدے اونچی آواز نال کدے کسے قبر چٹ کو اتنے بات کرایا بلند آواز نال بولو کہ جی اس نے کدے کسے قبر چٹ تو واز نہیں کروایا نہ کسے مشرک نو سدے ہے تے پھر اگر اس دی نسل یا اولاد یا اس کے قریبیاں وچوں کوئی دکھ جائے او پھر مبارک شاہ دا وارث نہیں مبارک شاہ دا وارث پھر میں جڑا اس تے نقطہ نظر تے قائم جڑا اس تے موقف تے قائم پھر او وارث ہے ٹھیک نہیں ایک بندہ ساری زندگی توحید دا درس دے توحید دا درس دیواوے اس دی خدمات دے یہی سلا کوئی مطلب تسی اس مدرسے والے منتظمین دے متعلق کوئی سمجھو انہاں میرا خیال ہے حالانکہ تگلے نہیں چاہے سمجھیں گے ہو گے کوئی نہ یہ تو میں پیش بندی پہ کرنا کہ کدائیں یہ بھی ویکھ کے دمی تبلا نہ چالا میں
جنہ تبلے چاہے انہوں نے بھی آخنا کبھی نہیں آخیا چلو ایک بندہ اپنے بند کمرے میں تبلا بجاوے سرنگی بجاوے وہ نہیں دیے لیکن مقابلے چ ایک جلسہ ہے حضرت علی دی فضیلت دا جلسہ ہے وہ اگر یہ تبلا بجانا ہی ہے تو بغیر لاؤڈ سپیکر دے نہ بج سکتا تا کی خیال ہے بج سکتا ہے کہ نہیں بج سکتا بج سکتا ہے تو پھر اتنا کہ احترام یا لحاظ نہ ہی چاہیے بولو نا چاہیے ہی نا کہ جس نے احترام کا لحاظ نہیں کیتا پھر وہ احترام لحاظ میں کرنا چاہیے میرے گھر کو جانے آنے میں ایک موٹا جو لفظ استعمال کیا جی کرو تو جی کراؤ ٹھیک ہے یا نہیں خیر میں بڑا دور نکل گیا ارادہ ہے کیتا کہ تے محلے کی قسمت بدلی جائے نہ بدلی تھی راضی ہو سو کہ کوئی نہ تعاون بھی کر سو کہ نہ کر سو ساتھ سو کہ نہ دے سو اس مرکز تو ہی سنت دے خلاف کوئی آواز ہوں نہیں ہو سکتی چاہے سانو کتنی بڑی قربانی دینی پائے گئی لیکن اسی نہ مرکز ہوں تو ہی سنت دے خلاف کوئی بکواس دجل اور کوئی فریب بیان نہیں ہونے دیں ٹھیک نہیں خیر ہوں میرا خیال کو جاگتے گئے ہو تھی بھی مرچا والی گلا سن دو مرچا والی چٹپٹیاں جی کراری شاید چنگی لگتی ہے سچی گل ہے میں اللہ دے گھر میں بیٹھا میرے ذہن کسی دے متعلق ذاتی تعصب نہیں لیکن جس گل میں سمجھا نا کہ زیادتی ہے دلی دکھ ہوئے میں پھر وہ گل کہن داتی نہیں آخری چاہیے لحاظ ہو کہ تمام چیزاں تو ایک اس پہ بھروسہ کر کے گل کیا چھڑنی سچی نہ ذاتی تعصب نہ ذاتی حسد نہ ذاتی بغض نہ عداوت کوئی شاید بس اس خالی سے بھروسہ کر کے جڑی سچی گل ہے وہ آخ چل آڈے پلے ہوں کئی گل پی گئی میرا خیال ہے ہوں آواز ایک گھنٹہ میں کر لیا دعا کر چڑی اس ناشری فرقہ حیدر کرار دی فضیلت دا قائل ہے اور اہل سنت بھی حیدر کرار دی فضیلت قائل سنی دا ایمان سنی دا عقیدہ ہے کہ علی بہت اچا لیکن محمد رسول جماعت پچ نمبر چوتھا ٹھیک ہے بڑا اچا بڑا بلند بڑا والا لیکن رسول اللہ دی جماعت پچ نمبر آیا کھوجا نمبر چوتھا شیعہ بھی قائل ہے زبان و زبانی لفظ میرے ذہن وچ رکھنے بظاہر زبان و زبانی وہ بھی قائل ہے لیکن کیویں او دا عقیدہ کہ علی سارے نبیاں آکو آکو اٹھنی من لگی وہ لتاں پکڑ لا اٹھے کوئی نہ میں جلدی ختم کر دوں جڑا اٹھی من لگی یا کالا یا تبلے دا شرائی ٹھیک ہے نا ہاں یہ وجہ دو بندے اس نظریے دے بیٹھے بے شک جان انہاں نال ساڈی کوئی لڑائی پابندی نہیں توجہ نہیں یار توجہ توجہ ذرا روی گل فین وچ پوے رافضی علی دی فضیلت دا ظاہر قائل ہے کیویں قائل وہ آکھے کہ علی دا شان سارے نبیاں تو اونچا اور محمد رسول اللہ دے آکھو جا سارے کون آکھدا ہے رافضی رافضی دا عقیدہ ہے کہ علی دا درجہ سارے نبیاں تو تے محمد رسول اللہ دے برابر اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ علی بہت اونچا لیکن امت محمدیہ اس دا درجہ نمبر 4 نبیاں دا درجہ تے بہت بلند ہے اور نبیاں وچ بھی علی دا نمبر چوتھا اچھی آواز نال نبی سارے اچے نبی سارے بلند نبی سارے والا علی دا نمبر نبیاں تو اچا تے درکنار نبیاں دے بعد بھی کائنات تک تے شخصیت ایسیاں گزر گئیں کہ جنہ دا درجہ علی تو بلند ہے علی دا نصر علی دا درجہ علی دا مقام علی دی عظمت نمبر 4 تے ہے محمد رسول اللہ دی جماعت پہ یہ عقیدہ کس دا ہے سارے بولو یہ عقیدہ کس دا اہل سنت دا اور رافضی دا عقیدہ کہ علی اچا سارے نبیاں تو محمد رسول اللہ دے برابر ہوں پھر غور کر دوبارہ لاکھ دا پیا تے بڑی رڑے چڑی گل پیا کرنا علی ابن ابی طالب نو پیغمبر تو اچا مننا اور محمد رسول اللہ دے برابر مننا صرف کفری نہیں کالا کفر ہے آخچا تو بھی آخچا کوئی نہ مردا صرف کفر ہی نہیں کالا کفر ہے علی نو پیغمبر تو اچا مننا انہیں ترال کفر ہے جی میں غلام احمد قادیانی نو نبی مننا کفر ہے نہیں ٹھیک علی اچا ہے پر نبیاں تو کم آنکھو نا علی اچا ہے پر نبیاں تو کم علی بلندے پر نبیاں تو کم علی اعلی پر نبیاں تو کم علی اشرف پر نبیاں تو کم علی بہت مقدس ہے پر نبیاں تو علی منزہ پر نبیاں تو کم علی بہت بڑا عالم ہے پر نبیاں تو کم آنکھو نا نبیاں تو کم میرے کہن دا مقصد ہی ہے
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کو پیغمبروں سے اعلیٰ ماننا، محمد رسول اللہ کے برابر ماننا کفر ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ یہ نظریہ رکھتا ہو وہ چٹا کالا کائنات کا بدترین کافر ہے، اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی اسلام میں شامل نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ بلند آواز نال، لیکن ایک گل اور تے بھی غور کرو، یہ عقیدہ تے بنا لیا ہے کہ علی نبیاں تو بھی اچا ہے، لیکن یہ عقیدہ تیرے میرے سامنے پیش کرنے واسطے فی الحقیقت عقیدہ اسنا عصری کی ہے۔ میں اپنے کولو نہیں آکھدا، اپنے پاس سے نہیں کہنا چاہتا۔ رافضی کی موت پر کتاب ابن سبا کی ناپاک نسل کی ذمہ دار کتاب تفسیر کلی حیدر کرار سے تبرہ کر دیے، کل کے تبرہ کرتی ہے وہ کتاب علی ابن ابی طالب پر۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، اس آیت کے ساتھ علی بن ابراہیم کلی رافضی سبائی مجتہد اسنا عصری تحریر کرتا ہے کہ مچھر سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ یضرب مثلا ما بعوضہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرم کرتے اس بات سے کہ مچھر کی مثال بیان کریں۔ تفسیر کمی کا مصنف کہتے ہیں کہ یہاں مچھر سے مراد علی ہے۔ لعنت کرنی ہے تو سارے کر دو، تو نہیں کرنی تو چپ رہو۔ پلے پی گل تھوڑے کی کوئی نہیں پئی جی۔ دارالعلوم دیوبند نے صدیق عمر عثمان دے دشمن دے خلاف متفقہ کفر دا فیصلہ کر لیا ہے، لہذا ہوں اس عقیدے تے پردہ نہیں پایا جا سکتا۔ میں اس عقیدے اس مسلک نو گلی گلی عام کرنا ہے، بیان کرنے اور ڈنکے دی ٹوٹ بیان کرنا۔ پچھلے جنوری دے مہینے دارالعلوم دیوبند چ نکلنے والا رسالہ دارالعلوم دیوبند دا ترجمان دارالعلوم رسالے کا نام ہی دارالعلوم ہے، اس نے کھل کے بیان کیتا ہے اور واضح طور سے کفر دا فتویٰ لایا ہے راستی پہ، اور کوئی ہچکچاہٹ محسوس، اور علماء دیوبند کا اجتماعی فیصلہ تحریر ہو کے آگے میرا وہ مرکز ہے، میرے واسطے دارالعلوم دیوبند سند ہے، اس کے فیصلے نو میں سر اکھاں تے رکھ دیو گلی گلی عام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ زمین بڑی ہموار ہو گئی ہے، سنیو، کدی وہ ویلا کہ میں کلا آخداس، ٹھیک ہے بولنا، کدی وہ ویلا کہ میں کلا آخداس تے مولوی آخدیاں شدت کرنے، ہن میں کلا نہیں، پورا عالم اسلام ہے، پورا عالم اسلام۔ 29-31 اکتوبر کو دارالعلوم دیوبند میں عالمی اجتماع ہوا ہے، عالمی اجتماع۔ اس عالمی اجتماع میں اسنا عصری عقیدہ زیر باس آیا ہے، اس پہ دلیل دیت ہے، بحث ہوئی، مولانا منظور نعمانی تجویز لائے کہ یہ فرقہ عقیدہ امامت کی بنیاد پر ختم نبوت کا منکر ہو کر خارج الاسلام ہے۔ یہ تجویز رئیس المناظرین امام اہل سنت مولانا منظور نعمانی لائے، اس تجویز پر عالم اسلام سے آئے ہوئے اساتین امت نے، عالم اسلام سے آئے ہوئے اکالر مجتہدین اور جید علماء کرام نے پاس کی، پاس و تمیز کے بعد یہ تجویز مان لی گئی اور دارالعلوم دیوبند نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اسنا عصری فرقہ خارج از اسلام ہے۔ جنوری کا رسالہ دارالعلوم دیوبند اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کی تسلی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی دارالعلوم نے اپیل کی ہے علماء کو اس مسئلے کے لیے سرگرم عمل ہو جانا چاہیے۔ تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے سرگرم عمل؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ رب کعبہ کی قسم یہ تو غیبی مدد ہے، نہیں غیبی مدد یہ کہتے تھے لوگ شدت کرتا ہے، آج کہاں گئی شدت؟ اب تو مرکز اسلام فیصلہ کر رہا ہے۔ اب کوئی مولوی اگر یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں رکھتا اور اسے پبلک میں عام نہیں کرتا، ہم اس سے مسجد چھینیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نہیں رہے گا، بولا بلند آواز سے۔
وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نہیں رہے گا، اسے مرکز کا فیصلہ ماننا ہوگا، اس کی اشاعت کرنی ہوگی، اس کے مطابق کام کرنا ہوگا، اس کا پروپیگنڈا کرنا ہوگا، اس کے لیے ذہن سازی کرنی ہوگی، اس کے لیے ذہن تیار کرنا ہوگا، اس کے لیے سنی قوم کو منظم کرنا ہوگا، اور منظم کرنے کے بعد اس فیصلے کو، اس فتوے کو اسمبلی سے منوانا ہوگا، عدالت سے منوانا ہوگا، حکومت سے منوانا ہوگا، چاہے کتنی بڑی قربانی اس مسئلے پہ کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ جو مولوی ساتھ نہیں دے گا ہم اس سے مسجد چھینیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیوبندی کی بات کر رہا ہوں، ساتھ نہیں دے گا کیا کریں گے؟ اونچی آواز نہ چھینے، مرکز ہمارا استعمال کرے تو موقف ہمارا بیان نہ کرے، کر دیوبندیاں دے کھاوے تے چوں چوں کرائی ہور دے، بولنا بول، روٹی میرے گھر سے میوں کسی اور پاس ہے، پھر جو علماء دیوبند کے موقف کو پیش کرے گا علماء دیوبند کی مسجد میں رہ سکے گا، ورنہ نہیں رہ سکے، ہم نکالیں گے اسے، سپاہی صحابہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر باہر نکالتے۔ عرصے کر رہا تھا، تفسیروں نے تحریر کیا کہ علی مچھر ہے، میں نے نہیں لکھا، ٹھہر بھائی، میں نے تحریر نہیں کیا، تفسیر کوئی میں نہ ہو، میری صلاح موت علی بن ابراہیم کوئی رافتی نہ ہو، میں مجرم، اور اگر تفسیر بھی رافتی کی ہو، مصنف بھی رافتی ہو، اور حیدر کرار کو بجائے شیر خدا لکھنے کے، بجائے اسد اللہ کہنے کے، بجائے پیغمبر کا مقدس صحابی کہنے کے وہ مچھر تحریر کرے، تو پھر علی کی توہین کرنے والوں کے خلاف کیا سنی قوم کو منظم نہیں ہونا چاہیے؟ سارے بولو بلند آواز سے، منظم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سارے تے تسی پھر کھڈاں چ لکدے رہو کہ اسی نہیں سپاہی صحابہ نال چلدے، پتہ نہیں کل کی ہونا ہے، اور تیری موت تو پہلے نہیں آندی، موت سے پہلے تیری موت، بلند آواز سے، موت سے پہلے تیری موت نہیں آ سکتی۔ موت کا مالک ایک اللہ ہے، حیات کا مالک ایک اللہ ہے، رزق کا مالک ایک اللہ ہے، حامی و ناصر ایک اللہ ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے ابو بکر کی آبرو کے لیے، عمر کی عزت کے لیے، عثمان کی عزت کے لیے، علی کی عزت کے لیے میدان عمل میں اتر جا، ماں نے وہ لال نہیں جلا جو تیرا راستہ روک لے، راستے خود بخود ہموار ہوتے جائیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم، نیک نیتی لے کے میدان میں آ، دریا راستہ چھوڑ دے، دریا چھوڑے گا راستہ نہیں چھوڑے گا، میرا تجربہ ہے دریا راستہ چھوڑے گا، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، تجربے کی بات کر، دریا راستہ چھوڑے گا۔ اعلان نہیں تھا کہ 17 آدمیوں کو پھٹے لگا دیا جائے، توجہ کر، دریا سے کم ہے، آب سے کم ہے، لیکن ایک بال بھی بیکا ہوا، اونچی آواز سے، جب تک میرا رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی کچھ۔ تو جنہوں نے علی کو مچھر لکھا ہے ان کا حیا کریں جی، یہ کتاب ملک میں چھپتی رہے، اسے ملک میں تقسیم کیا جائے، اس کی ملک میں اشاعت کی جائے۔ اتنی بڑی غلاظت حیدر کرار کے خلاف، کون حیدر جس نے جوتے کی نوک پہ رکھ کے خیبر اڑایا؟ کون حیدر جس کے لہو، جس کے جگر پایا نے وادی کرب و بلا میں صداقت، دیانت، عفت، شرافت، حیا اور عدالت کے جھنڈے گاڑ دیے؟ کون حیدر جو بچپن میں تیرے پیغمبر پہ ایمان لایا؟ کون علی جس نے چھوٹی عمر میں محمد کو رسول مانا؟ کون علی جس نے ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزار دی؟ کون علی جس کو پیغمبر نے ایسی مقدس صاحبزادی نکاح کر دی کہ جو صاحبزادی شرم و حیا کا پتلا ہے یا نہیں پتلا؟ بول میں گل رکھنی ہے بڑی ضروری، شرم و حیا کا پتلا ہے یا نہیں؟ سارے نہیں بول رہے آپ، شرم و حیا کا پتلا ہے یا نہیں؟ اس طرح شرم و حیا کا پتلا کہ ارشاد فرماتی ہیں علی میرا جنازہ رات کو اٹھے تاکہ میرے کپڑے کفن پہ بھی
غیر محرم کی نظر نہ آئے، میرا حیا یہ برداشت نہیں کرتا، لیکن مجھے حیرت ہے آج زہرا کی روحانی بیٹیاں مکانوں کی چھتوں میں بیٹھ کر اتنے بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے کہ غیر محرم سنتے رہے، اس سے بڑی بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی اور کیا ہو سکتی؟ تو نہیں سنے، میں تو سنیا، تو نہیں سنیا، تیرے کان نال کوئی نہیں سکھائیے بے غیرتی، یہ بے حیائی کس سکھائیے؟ جلسے سننی آؤ اور اپنی آواز بلا وجہ اتنی بلند کرو، اگر عورت اذان نہیں دے سکتی تو مکان کی چھتوں پہ بیٹھ کے بھی اللہ اکبر کے نعرے بلند نہیں کر سکتے۔ نہ ٹوکا رہا ہے، تم نے قوم کا ستیہ ناش کیا اور تم نے بجوائی ہے، کہہ رہا ہوں جی، بی بی راستی کی خیرات تم نے کھلائی ہے، تم نے بجوایا ہے، مرد کو بدھو بنا کر الو بنا کر جگہ جگہ تم لیجیے، پھر غلط کہتا ہوں، الو بول دیو یار، کہ گھروں کھلے لگن کا خطرہ تو نہیں، گھر تو نہیں ہے ڈرے پہ پتا کھلے لگن کے چنگا مولوی رواز کرائے، لیکن یہ بات میں نے کرنا ہے، اس بے غیرتی کو روک، بے حیائی کے سراب کو روک۔ تو عورت تبلے پہ ناچتی ہے، تو عورت سرنگی پہ ناچتی ہے، تو عورت گھڑا بجاتی ہے، تو عورت دولت پہ ناچتی ہے، اس عورت کے پیٹ سے دور جہاں جنم لے سکتی ہے، عالم لوہار جنم لے سکتا ہے، انیت بھٹی جیسے اداکار اس کے پیٹ سے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی عورت کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کو جنم نہیں دے سکتی، اس کا کیریئر نہ ہو، کردار نہ ہو۔ کوئی کردار چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ کون علی جسے نبی نے اپنی سب سے زیادہ لاڈلی لخت جگر نکاح کر دی، جو کہتی ہے علی جنازہ رات کو اٹھے تاکہ میرے کپڑے کفن پہ نظر آئے، یا تو جنازہ رات کو اٹھتا ہے یا کوئی بکنے والا بکتا ہے کہ یہ بی بی فدق مانگنے کے لیے کچہریاں پھرتی تھی، جو دن کو جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی وہ چار کھجوریں مانگنے کے لیے عدالتوں کا گشت بھی نہیں کر سکتی۔ یہودیت نے پیغمبر کی عفت ماں بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے فدق کی داستان گڑھی ہے، فدق کی کوئی حقیقت نہیں، نبی کی کوئی وراثت نہیں نکلتی۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ کون علی جسے نبوت اسد اللہ کا لقب دے لیکن رافضی اسے مچھر تحریر کرے اور یہ کتاب ملک میں چھپے، پاکستان میں چھپے؟ مجھے حیرت ہے کہ 9 برس تک موجودہ حکمرانوں نے ہم کے ساتھ مذاق کھیل کھیلا ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے آرڈیننس بنایا، ایک بوگس آرڈیننس کہ جو کسی صحابی کی توہین کرے گا سزا 3 سال، اور ساتھ ہی اسی دفعے میں یہ بکواس بھی کر دی جب تک ہوم سیکرٹری اور گورنر اس کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک اس صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے والے کتے کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے پرسوں چوتھ کے اخبارات میں میرا یہ احتجاج شاید پڑھ بھی لیا ہو کہ اس بوگس دستور کو، اس بوگس دفعے کو واپس کر کے صحابہ کرام کی عزت ناموس کے لیے عمر قید کا سزا کا اعلان کیا۔ عمر قید کی سزا کا آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ عمر قید کی سزا کا اعلان کیا جائے۔